آج ہم 6th کلاس کا جنرل سائنس پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 2، پیج نمبر 12۔ ٹاپک ہمارا ریسپائریشن اینڈ پلانٹس، پودوں میں عمل تنفس یا سانس لینا پودوں میں۔ گرین پلانٹس breathe through stomata present on the lower side of the leaves۔ سبز پودے ہیں وہ سانس لیتے ہیں سٹومیٹا کے ذریعے۔ سٹومیٹا کے چھوٹے چھوٹے ہولز ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں پتے کے نچلے تک۔ پتے کا ایک اوپر والا حصہ ہوتا ہے جو سموتھ ہوتا ہے اور ایک نیچے والا ہوتا ہے جو رف ہوتا ہے، تو اور ان ہولز کے پھر وہ پتا جو ہے وہ سانس ہے، گیسز ان ہوتی ہے اور آؤٹ ہوتی ہے۔ بوٹو کی چند سو عمل پشنو پاڑوں کے اشنو بوٹو کی گی پاڑوں کے د پاڼو لاندینی طرف چې کوم یو پاسنی طرف پاری یو لاندینی طرف یې هغه لږ شبړي لاندینی طرف ته واړه واړه سوري وي چې ورته سټومیټا وایي، هغې په ذریعه باندې چې دی نو دا ډای اکساید راکاږي او اکسیجن واپس غورځوي هوا کې۔ سسٹمز ان ہیومن، انسان جو نظام ہوتے ہیں ریسپائریٹری سسٹم، اس میں پہلا ہے تنفس کا نظام یا سانس لینے کا نظام۔ ریسپائریشن از the process by which food is oxidized in the body cells to produce energy۔ ریسپائریشن یا سانس لینے کا عمل وہ عمل ہے جس کے ذریعے خوراک میں آکسیجن ملتا ہے، آکسیڈائز ہو جاتا ہے خلیوں میں، جسم میں، اور ان سے توانائی پیدا ہوتی ہے، توانائی پروڈیوس ہوتی ہے۔ د سانس سو عمل چې دی نو دا خوراک کې اکسیجن یو ځای کوي او دا په خلیو کې کېږي، سیلز کې کېږي، د جسم سیلز چې دي نو واړه واړه هغې کې دا عمل کېږي او د هغې نه انرژي توانائی پیدا کېږي۔ Oxygen is taken into body from the air and carbon dioxide is given out۔ جو ہے وہ جسم میں داخل ہوتا ہے، ہوا کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتا ہے یا خارج ہوتا ہے۔ اکسیجن داخلي کی د هوا نه او کاربن ډای اکساید بهر وځي، موږ چې ساتو اکسیجن نه کاږو د هغې نه نور څیزونه واپس کاربن ډای اکساید واپس غورځوو، دا ریسپائریشن دی۔ It is composed of the nose۔ It is composed مطلب respiration is composed of nose pipe, trachea, bronchi, bronchial and air sacs or alveoli۔ ریسپائریشن جو ہے وہ ان چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں ناک ہوتی ہے، نوز، ناک کے ذریعے سانس آتا ہے، پھر وہاں سے پھر ٹریکیا سے ہو کے پھر برونک میں پہنچتا ہے، پھر برونکس سے برونکائل میں اور پھر برونکائل سے الویلائی میں پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ڈائگرام پاس موجود ہیں، اس کو میں دکھا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ پورا پروسیس بھی آپ دیکھتے ہو کہ اس میں کیا کیا پروسیس ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے اور اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آکسیجن جو ہے وہ ریڈ بلڈ میں جذب ہوتا ہے باہر سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے، ریڈ بلڈ سیلز۔ ٹھیک ہے، اس میں آکسیجن یہاں پر ڈیفیوز ہوتا ہے، ہائی آکسیجن کنسنٹریشن، مطلب جیسے ہم سانس کھینچتے ہیں اطلاعی میں آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے
تو وہاں شریان جو چھوٹے چھوٹے پائپ ہوتے ہیں اس میں آکسیجن کم ہوتی ہے، وہاں آکسیجن جذب ہو جاتی ہے باہر سے ادھر اندر آتی ہے، تو یہ جب پل ہو جاتا ہے تو پھر خون کو ہم آکسیجنیٹڈ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آکسیجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور جب یہ آرگن میں پہنچتے ہیں تو آکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے، پھر یہاں سے آکسیجن باہر نکلتی ہے اور آرگنز میں ڈیفیوز ہو جاتی ہے، اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں اندر داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ کا سمپل ہے. وینا ګوکله د آرګنز نه د سیلز نه پیپړو ته راشي نو هغې کې اکسیجن کم وي، ځکه چې هغه اکسیجن ته سیل خوړلی، نو بیا چې کله موږ سر راکاږو نو الویلی چې دی نو هغې کې اکسیجن وي، دا الویلی ده، او دا چې دی نو وین دی که نه، لکه دا اوس ګوره دا موږ سره فرض که دا موږ سره دا سري دا موږ سره الویلی ده، او دا نور موږ سره څه شی دی، دا نور موږ دې کې د کلر بدل کړو، دا به نو دا موږ سره څه شي، دا موږ سره شریان دی، نو په دې کې چې دی نو د اکسیجن کم وي، او دلته کې بار موږ سره ښکلی دی کې تعداد زیات وي، نو دا اکسیجن چې دی نو دننه ډیفیوز کېږي، دا اکسیجن دننه ډیفیوز کېږي، او چې کله دا بیا آرګن ته لاړ شي نو هلته کې بیا په آرګن یا په تعداد کم وي د اکسیجن، او په دې کې سیوا وي نو بیا د دلته کې هغه سیل ته ډیفیوز کېږي، نو په دې طریقه باندې دا اکسیجن کاربن ډای آکسایډ ډېر وي نو دې ته کاربن ډای آکسایډ انټر کېږي، نو داسې دا سسٹم روان وي. یہ ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں نوز یہ لیرنگس آتا ہے جس کو وائس بکس بھی کہتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹریکیا، ٹھیک ہے، ٹریکیا کے بعد ادھر آپ کے ڈائیگرام صحیح نہیں تھا اس لیے میں نے دوسرا ڈائیگرام آپ کو دکھایا. برونکس، یہ بڑا پائپ جو ٹریکیا ہے وہ جب چھوٹا ہو جاتا ہے دو شاخوں میں پائپ، تو ایک کو کہتے ہیں برونکس، دوسرے کو برونکس. برونکس جب مزید چھوٹے چھوٹے شاخوں میں بڑھتا ہے تو اس کو برونکائل کہتے ہیں. برونکائل جب اینڈ ہوتا ہے تو اس کے اینڈ پر الویلا یا ایئر سیکس ہوتے ہیں، ہوا کے بوری یا الویلائی اس کو ہم کہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے غبارے جیسے ہوتے ہیں. یہاں پر آکسیجن جو ہے وہ آرٹریز یا شریانوں میں ہوتی ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوتی ہے. دا نالی چې کوم راغلی ده نه راغلی ده او دې کې هوا راځي که نه، دا پیپړي دي، نو دا لیرنګس دی، دا ټریکیا ده، دا غټ پایپ دا چې کله دوه شي نو دې وړو وړو ته بیا برونکس وایي، دا برونکس چې بیا مزید واړه شي ته بیا برونکایل وایي، دا شان دې طرف ته هم دی دا شان. برونکایل چې بیا ختمیږي نو هغې سر ته تیلی لګېدلي داسې ببل بالون شکل ګول ګول غبارې پوکڼو په شکل کې، هغې ته وایي ہوا بوجھائے یا الویلائی، دا الویلائی دی. تو یہ وہ الویلائی ہیں. آپ یہ پیپڑے کے سر گول کی طرح گچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ الویلائی ایک چھوٹا سا الویلائی ہے. بلڈ سپلائی آپ دا الویلائی، تو الویلائی کے گرد یہ اس طرح اس کے اندر ہوتا ہے ایئر پاسز، اور اس کے گرد جو ہیں اس طرح وینز ہوتے ہیں، کیپلری ہوتے ہیں، کیپلریز شریان جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ شریان اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ان کا تہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ اندر اور باہر ڈیفیوز ہو سکتا ہے. تو یہ الویلائی کا ڈیٹیل پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے گرد جو آرٹریز ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ کیپلریز ہیں جس شریان ہیں ذریعے خون اس کے گرد گھومتا ہے، اور اس کے اندر ہوا، جب ہم سانس لیتے تو ہوا آکسیجن
ہوا کے ساتھ ادھر آتا ہے اور آکسیجن 21% ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب یہاں پر زیادہ ہوتا ہے اندر کم ہوتا ہے تو وہ اندر جذب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ خون پھر آکسیجنیٹڈ کہلاتا ہے. یہ جب چلا جاتا ہے دل میں سے پھر یہ ہر ایک آرگن میں پہنچتا ہے. آرگن میں وہ آکسیجن دیتے ہیں اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ریسپائریشن کے دوران بنا ہوا ہوتا ہے اٹھا لیتا ہے. وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جب یہاں آتا ہے تو ہوا میں جذب ہوتا ہے، کیونکہ ہوا میں اس کی مقدار کم ہوتی ہے اور اس پائپ میں یا اس آرٹری کیپلری میں اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو وہ یہاں جذب یوز ہو جاتی ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر جاتی ہے، اس طرح آکسیجن اندر ہوتی رہتی ہے. اس طرح بلڈ جو ہے آکسیجنیٹڈ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. یہ فارمولا ہے اس کا. پلانٹس میں یا ہمارے سیلز میں گلوکوز ہوتے ہیں، یہ گلوکوز ہے، اس کے ساتھ آکسیجن مل جائے اس کو کہتے ہیں آکسیجنیٹڈ، یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، آکسیڈائزیشن. یوزنگ آکسیڈائزیشن اس کو کہتے ہیں کہ آکسیجن جب گلوکوز کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بنتا ہے، پانی بنتا ہے اور انرجی دیتی ہے. تو اگر پودے کو آپ دیکھ لیں تو پودے رات کے وقت ریسپائریشن کا عمل ہے، اس لیے صبح اس کے پتوں کے ساتھ پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، پانی کے قطرے ہوتے ہیں. تو وہ پانی کے قطرے کہاں سے ہیں؟ وہ پودے کے ریسپائریشن کی وجہ سے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پودے کو انرجی ملتی ہے پر گروتھ، نشو و نما کے لیے. اس طرح ہمارے جسم کو بھی انرجی ملتی ہے، اس کی وجہ سے ہم ریسپائریشن کرتے ہیں. دا ریئیکشن دے چې په هغې کې د ګلوکوز سره اکسیجن شي او هغه کاربن ډای اکسایډ جوړ کړي، اوبه جوړې کړي او انرژي جوړه کړي. دا په بوټو کې هم کېږي او په پلانټس کې هم کېږي، په اینیملز کې هم کېږي. تو پروسیس آف ریسپائریشن میں نے آپ کو تقریباً بتایا، ٹھیک ہے. پروسیس آف ریسپائریشن یہی تھا کہ ریسپائریٹری سسٹم ہے ٹیکن ان آر انہیلڈ بائی ناک کے ذریعے جو ہے ہوا اندر جاتی ہے. دا پوزیٹیو ہوا چیزیں دا خوڑنے کی انہیل ہوتا ہے، نکلی جاتی ہے. پاسز تھرو دا ونڈ پائپ برونچی اینڈ برونکل اینڈ ڈسٹریبیوٹ ٹو دا ایئر سیک الویلائی. اور پھر بعد میں ونڈ پائپ کے ذریعے برونچی اور برونکائل اور پھر ایئر سیک تک پہنچتی ہے وہ ہوا. The walls of the alveoli are thin and moist and are surrounded by blood capillaries so that gaseous exchange takes place easily. وہ کیپلری یا شریان جو ہے اس کی دیواریں پتلی ہیں اور اس سے گیس آسانی کے ساتھ جذب ہو جاتا ہے کیپلریز میں، شریانوں میں، ٹھیک ہے. آکسیجن is absorbed by the red blood cell in the capillaries and is taken to the cell of the body. آکسیجن جو ہے وہ خون کے سرخ جسیموں میں جذب ہو جاتا ہے، جس نے آپ کو پہلا ایک ڈائیگرام دکھایا، ٹھیک ہے. جسم کے ہر ایک خلیے تک پہنچایا جاتا ہے. اس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے باہر نکالا جاتا ہے. The energy is used, the food is present and the cell is oxidized and the energy is produced. اور خوراک جو کے اندر ہوتا ہے اس میں آکسیجن ملایا جاتا ہے اور اس سے توانائی بنائی جاتی ہے. This energy is used by the body for performing various activities. اور اس کے ذریعے مختلف سرگرمیاں ہوتی ہیں جسم میں. As a result of oxidation, carbon dioxide is in the cell. This is absorbed by the blood and carried out by the lung where it breathed out or exhaled. جو کاربن ڈائی آکسائڈ جس خون میں مل جاتی ہے اور پھر وہ پھیپھڑوں میں جا کر وہاں خارج ہوتی ہے سانس کے ذریعے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہوا سے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن، واٹر ویپر. تو جب ہم سانس لیتے ہیں تو مقدار یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انہیلڈ.
اور جب ہم خارج کرتے ہیں تو اس کی مقدار یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ مطلب پھر آکسیجن زیادہ سے کم ہو جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ سے زیادہ ہو جاتا ہے، نائٹروجن وہی رہتا ہے، واٹر ویپر. اگر آپ نے خیال کیا ہوگا سردی کے موسم میں جب پھینکتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں موئسچر زیادہ ہوتے ہیں اور موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. موسم ٹھنڈے ہونے کے ساتھ نظر آنے لگتے ہیں اور ہمیں دکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیبل آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹیبل آپ نے یاد کرنا ہے اور یہ ڈائیگرام آپ نے یاد کرنا ہے. یہ سارا ڈائیگرام، کوئی بھی ایک ڈائیگرام ریسپائریشن یہ اس پر پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے جو لیبل کر کے لیبل کرنا ہے، اس کے لیبل کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ رف میں اپنے ساتھ اس میں کچھ نہیں. نیٹ میں جب لکھنا ہوگا تو میں بس من ختم شدہ استاسو دا کار دا ٹیبل یاد کئی ہمارے دار دے او دا لیبل کول دا ڈائیگرام ریسپیریٹری سسٹم لیبل کول پدی من جن پوے کی گوري یو ځل بیا ګوري 2-3 پیریډ صحیح ده. اچھا